اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں کاظم رضا اور آپ کے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یقینی طور پہ یہ وہ پروگرام ہے جس کا آپ انتظار کرتے ہیں ہر ہفتے، اور ہم نے لاسٹ ویک بتایا تھا کہ اب یہ پروگرام ہمیشہ ہفتے کی جگہ ہر بدھ کے روز شام 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک پیش کیا جائے گا۔ پروگرام کے فارمیٹ کو آپ یقینی طور پہ سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہوں گے، لیکن بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس پروگرام میں آپ کے وہ تمام سوالات جو آپ کو کسی شک و شبہ میں ڈالتے ہیں، شش و پنج میں ڈالتے ہیں، کسی سوچ میں ڈالتے ہیں، آپ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن پوچھ نہیں پاتے، کہیں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی سوال کر دیا تو کہیں آپ کے لیے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں، کہیں کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، کہیں آپ کو خارج الاسلام نہ قرار دے دیا جائے، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس کے بعد آپ اپنے آپ کو چھپاتے پھریں۔ لیکن کیجئے سوال ایک ایسا پلیٹ فارم ہدایت ٹی وی کا کہ جہاں پر آپ تمام سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ حجت الاسلام مولانا عباس آبدی صاحب موجود ہوتے ہیں۔ جناب خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ جناب، لاسٹ ویک ہمارا پروگرام جتنی سپیڈ میں گیا، جس طریقے سے ہم نے تمام جوابات دیے، اور کچھ ای میلز آئیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم بہت مطمئن ہوئے ہیں، اپریسیشنز آئیں، چیک کر رہا ہوں میں اس چیز کو، تاکہ ہمیں فیڈ بیک جو ملتا ہے تو اس سے ہمت بنتی ہے کہ ہاں جی کوئی نہ کوئی کام ہوا۔ مطلب اس ہفتے میں نے کچھ وزٹ کیے اور یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا، سیلفرڈ یونیورسٹی گیا، وہاں پہ اسٹوڈنٹ سے ملا، چاہتا تھا کہ ان سے کوئی بات چیت ہو سکے، وہاں سے کچھ ایسے سوالات ہمیں مل سکے کہ جن کے جواب اسٹوڈنٹس کو بھی سپورٹ کریں، ان کی طرف سے جو بھی ان کے ذہن میں آتا ہے۔ اور ایک بڑا چھپتا ہوا سوال، ایک اسٹوڈنٹ لڑکی تھی، اس نے کہا کہ اسلام حقوق تو مساوی دیتا ہے، برابر کی بات کرتا ہے، لیکن لباس پر پابندی ہے، ایسا کیوں ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی الزہراء محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے کاظم رضا صاحب آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ماہ شعبان المعظم کی تمام مناسبتوں پر ہدیہ تبریک و تہنیت بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ کے سوال کے جواب میں بھی عرض یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح سے مرد کا خالق ہے اسی طرح سے عورت کا بھی خالق ہے، اور جب ہم دونوں ہی اس کی مخلوق ہیں تو خالق کسی ایک کے ساتھ سوتیلا سلوک نہیں کر سکتا ہے، وہ برابر دونوں کو اپنی مخلوق سمجھ کر کے تمام تر قوانین میں ان کی ہی بہبودی اور ان کی ہی بھلائی کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ چنانچہ لباس کا جہاں تک تعلق ہے، لباس مرد کے لیے بھی ہے، آپ بھی ننگے نہیں ہو سکتے، بغیر لباس کے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، آپ کے لیے بھی وہی پابندی ہے کہ جو خواتین کے لیے ہے۔ البتہ خواتین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صنف نازک قرار دیا ہے، اور سراپا نزاکت اور انسان کی نظروں کا ایک مرکز قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر مردوں کے صرف بدن کے چند حصوں کو چھپانا واجب ہے تو خواتین کے تمام بدن کو چھپانا بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے اگر زیادہ قیمتی والا کوئی ہیرا ہوتا ہے تو اسے زیادہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کے زیادہ انتظامات ہوتے ہیں، اور اس کو ایسے ہی انکورڈ نہیں رکھا جاتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین کو بڑی عزت سے نوازا ہے، اور یہ کرامت ہے، حجاب خواتین کا زیور ہے، بہترین زیور ہے کہ ان کی حفاظت کا بھی اس سے بہتر کوئی اور انتظام نہیں ہو سکتا تھا۔ لاکھوں ہزاروں انسان چلتے پھرتے ہیں
اور کون کس سوچ کا ہے یہ صرف خدا کو معلوم ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تم نکلو ہی گھر سے تو ایسے محجب ہو کے نکلو کہ کسی کی نگاہ تمہارے بدن کو میلا نہ کر سکے۔ کالر کو لے لیں۔ ہمارے ویورز بے چین رہتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو کیجیے سوال۔ وعلیکم السلام، احمد بول رہا ہوں۔ جی احمد صاحب، میں عابدی صاحب سے، میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھ سے سوال کیا تھا، کیونکہ میں بھی اتنا نالج نہیں رکھتا کہ یہ شیعہ حضرات جو ہیں مسجد کو مسجد نہیں کہتے، امام باڑہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ میں نے کہا عابدی صاحب سے میں ذرا اضافہ ہو جائے گا نالج میں، تاکہ سننے والوں کو، تو اس کے اوپر میں چاہتا تھا ذرا، اور مسجد نہ کہنے کی وجہ کیا ہے اور امام باڑہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک شکریہ، آپ کا سوال پہنچ گیا جناب۔ چلیے، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی میرا سوال ہے کہ یہ ریاض الجنہ جو مدینہ شریف میں روضہ رسول کے پاس جگہ ہے، جی کیا چیز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ ادھر دفن ہے، اس کے بارے میں اگر بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، تعارف اپنا کرا دیں گی پلیز۔ جی میرا نام مسز ظفر ہے، میں پیرس سے بول رہی ہوں۔ جی مسز ظفر، بہت بہت شکریہ۔ آپ ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں، آپ کے سوال کا جواب بالکل آپ کو مل جائے گا۔ جزاک اللہ۔ جی اس طرف تو چلیں گے ہم ابھی، وہیں حرمت پہ، اور جی ہاں، میں نے عرض کیا نا کہ خواتین کی عزت اور اس کے کرامت اور اس کی بزرگی اور اس کے احترام کی بات ہے کہ اللہ نے پورے بدن کو کور کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ زیادہ قیمتی اللہ کا بنایا ہوا ایک اس کی مخلوق ہے، اور خواتین کو اپنے آپ کو کور کرنے میں زیادہ خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ نے ان کی پروٹیکشن کا بہترین انتظام بھی فرمایا ہے۔ جبکہ مرد حضرات کے لیے بھی حجاب ہے، مگر وہ تھوڑا سا کم ہے، خواتین کا زیادہ ہے، اس لیے کہ سارا بدن ہی خواتین کا جو ہے وہ بہت ساری میری نگاہوں کا مرکز بن سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اب مولانا صاحب چھپتا ہوا سوال ہے۔ جی ہاں، رب العالمین کے حکم کے مطابق وہ اپنی حرمت کی حفاظت بھی کرتی ہیں، ویسے وہ لباس بھی زیب پسند کرتی ہیں، باہر جاتی ہیں، ان حضرات کے بارے میں کیا حکم ہے جو ان تمام چیزوں کے باوجود ان پہ جو ہے وہ صحیح نگاہ نہیں ڈالتے، اور بعض اوقات خواتین اس صورتحال سے کافی حد تک پریشان ہو جاتی ہیں، تو ان حضرات کے لیے کیا حکم ہے اسلام میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مردوں کے لیے بہت سخت سزا رکھی ہے کہ جو نامحرم عورتوں کی طرف بری نگاہ ڈالتے ہیں۔ نگاہ اول تو کسی کی بھی کسی پر پڑ سکتی ہے، کیونکہ انسان ہے، اور جب کوئی چیز سامنے ہوتی ہے تو ایک طرف نگاہ اس طرف جاتی ہے، لیکن اگر بری نگاہ سے دوبارہ اس کو دیکھنا کوئی چاہتا ہے تو یہ ایک حدیث کی روشنی میں سہم من سہام ابلیس، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو اس کی نگاہ سے نکلتا ہے، تو مطلب یہ کہ وہ ایک شیطانی لشکر کا حصہ بن جاتا ہے۔ ابلیسی لوگ ہوتے ہیں جو نامحرموں کی طرف بری نگاہ ڈالتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی نگاہ رکھنے والوں کو اسی دنیا میں ذلیل ضرور کرتا ہے، چونکہ بات عزت کی ہے، بات خواتین کے عزت کی اور ان کی حرمت کی اور ان کے احترام کی ہے۔ جہاں کہیں کسی مرد نے اس عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی خالی نگاہ سے بھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ریئیکشن میں اس کو ذلیل ضرور کرتا ہے۔ اور بہت سارے ہم نے حالات دیکھے ہیں کہ ایسے لوگ معاشرے میں کبھی بھی محترم نہیں رہ پاتے ہیں۔ بہت بڑی شخصیات ہیں، انہوں نے کچھ ایسی چھوٹی سی اوچھی حرکت کی، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، پورے معاشرے میں وہ ایک پہاڑ تھے، اب وہ ایک رائے کے دانے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، ان کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی ان کو اس دنیا میں ذلیل کرتا ہے۔ دوسرا ایک اہم اسی دنیا میں نقصان ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی ناموس پر بھی کوئی نہ کوئی اور کوئی بدماش پیدا ہوتا ہے جو اس کی ناموس پر بھی نگاہ ڈالتا ہے۔ مکافات عمل یہ اس دنیا میں ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی اور کے نامحرم کی طرف نگاہ کریں گے
یقیناً اللہ تمہارے جو ہے ناموس پر، تمہاری اپنی خواتین پر بھی نگاہ ڈالنے والے بھیج دیتا ہے کہ جو خود بھی برے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکافات عمل کا بھی سلسلہ اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا کہیں بھی کسی بھی لحاظ سے اعتبار بھی نہیں رہتا، ان کا اعتبار بھی نہیں رہتا ہے۔ ان کو اپنے دوست، اپنے قریبی بھی اپنے گھر بلانے سے کتراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نگاہ ایسی ہے، کہتے ہیں ان کو اوائڈ کرو۔ تو ایک تو ذلیل ہوتے ہیں، ساتھ میں اعتبار بھی جو ہے ان کا نہیں رہ جاتا، ان کا جو وزن ہے نا وہ بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ بالکل ہی لوگوں کی نگاہوں سے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی نامحرم کو دیکھتا ہے، بری نگاہ ڈالتا ہے، تو اس کو لوگوں کی نگاہوں سے اللہ گرا دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے کہ اس کا اعتبار ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ جو ہے کم سے کم یہ اس دنیا میں ہے، اور آخرت میں یقیناً ایسے لوگوں کی بہت سخت سزا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی خطرناک بری خصلت سے محفوظ بھی رکھے اور ایسے لوگوں سے بھی محفوظ رکھے، تاکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ایسے لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو، کیجیے سوال میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ ابھی آپ بات کر رہے تھے عورت کے محرم و نامحرم ہونے کی اور پردے کی، تو میں جرمنی میں تھا، تو میری ایک انگریز کے ساتھ یہ زبردست قسم کی بحث ہو گئی تھی۔ وہ یہ کہتا تھا مجھے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اس کے کپڑے نہیں ہوتے، ننگا ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے اس وقت بھی ننگا ہے، اور اس کے خیالات کے مطابق وہ کہتا تھا کہ قیامت کے روز جب اٹھو گے تو اس وقت بھی آپ کے کپڑے تو نہیں ہوں گے۔ تو جب اللہ چاہتا ہے آپ کو ننگا دیکھتا ہے، اللہ چاہتا ہے آپ کو ننگا رکھتا ہے، تو پھر آپ لوگ اپنی عورتوں کو کیوں ڈام کے رکھتے ہیں، ان کو قید کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے تو اس کا صرف اتنا ہی جواب دیا تھا، لیکن اصل جواب تو آپ سے لوں گا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ اگر بازار جاتے ہو، کسائی سے گوشت لے کے آتے ہو، تو جب گوشت لے کے آتے ہو تو اس کو ڈھام کے کیوں لیتے ہو؟ کیونکہ گوشت تو بے جان دوسرا ہے، اس کا تو کوئی شکل بھی نہیں ہے، اس کے کوئی ایموشن بھی نہیں ہے، اور اس کو کیوں ڈھام کے لے کے آتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے جی اس لیے کہ جو وہاں پہ کوئی ایسا کوئی جانور، کوئی وہ ایسی چیز نہ اس کے اوپر آ جائے، یا کوئی ایسی چیز حملہ نہ کر دے، اس لیے ہم اس کو ڈھام کے لاتے ہیں۔ تو میں جو تمہاری زندگی کا ساتھی ہے، جس کی شکل بھی ہے، اٹریکشن بھی ہے، اور اس کے ایموشن بھی ہیں، تو پھر اس کو اگر آپ اس طرح ننگا کر کے زندگی کے ساتھی کو لے کے پھرو گے تو پھر تم انسانوں میں شمار ہو یا درندوں میں؟ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ جواب میں نے تو دے دیا، لیکن آج آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا اصل جواب جو ہے وہ کیا ہے؟ تھینک یو جی، مہربانی۔ تھینک یو جی، آپ سوال پہنچ گیا، مقصد بھی سمجھ آ گیا، یقینی طور پہ آپ کو جواب دیں گے۔ انٹرسٹنگ سوالات بھی خوبصورت جناب، بالکل سوالات خوبصورت آ رہے ہیں جناب۔ تو یقینی طور پہ آپ نے دیکھ لیا کہ بری نگاہ ڈالنے کا کیا عذاب ہے، اور کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو، اور ہر ایک کی حرمت اور عزت کا خیال رکھیں، اور اس کو جو ہے ویسی احترام کریں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حرمت، آپ کی عزت کا احترام کیا جائے، ورنہ تیار رہیں کانسیکوینسز کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب کہاں سے پلیز؟ جی میں عرفان شاہ لندن سے بول رہا ہوں۔ عرفان شاہ صاحب، مولانا کو بہت بہت آداب۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، آج بھی ٹاپک ہے جی۔ سوال تھے میرے دو تھے چھوٹے چھوٹے۔ جی عرفان شاہ۔ پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جی، وہ ان کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی میتھیو گوسپل۔ جی، اس میں لکھتے ہیں کہ جس شخص نے کسی عورت کی طرف دیکھا تو کوئی اس کے ذہن میں کوئی غلط خیال آیا اس عورت کے بارے میں، تو اس نے آلریڈی ایک قسم کی ایڈلٹری ایڈمٹ کر لی نا، شہوت کی نظر سے دیکھا، تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ روز قیامت وہی دے گا جو ایک ایڈلٹر کی سزا ہے۔ اس پہ بتائیں اسلام کے نقطہ نظر سے یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور نمبر دو، جو لیڈیز اسلام میں لیڈ نہیں کر سکتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کیوں کہ ہم مرد جو ہیں وہ اپنے آپ پہ کنٹرول یا کانفیڈنس نہیں رکھ سکتے، ان کے پیچھے اگر وہ لیڈ کریں گی، تو اگر ہمیں اپنے آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی شہوت کا کوئی مسئلہ ہو جائے، تو ذہن کس کا خراب ہے؟ مرد کا خراب ہے کہ عورت کا پھر خراب ہے؟ اچھا شاہ صاحب یہاں کلیئر کریں گے کہ لیڈ کرنے سے مراد آپ کی کیا ہے یہاں؟ جیسے لیڈ نماز میں لیڈ کرنا، امامت کرنے، امامت کرنے سے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک
ٹھیک ہے نمائندگی کرنا یا امامت کرنا لیڈرشپ میں کسی چیز کی بھی لیڈرشپ میں ایگزیکٹلی اکثر یہی کہا جاتا ہے. میں نے یہی جواب سنا ہے علماء اکرام سے, چاہے وہ ہمارے ہوں یا دوسرے اہل سنت والجماعت کے ہوں, نہیں جی وہ عورت آگے لیڈ کرے گی تو پیچھے مرد جو ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہے, وہ غلط خیالات پیدا ہوں گے. غلط خیالات کیوں پیدا ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے مرد جو ہے پھر وہ ویک ہے عورت سے. اور پیچھے ایک لاسٹ ویک وہ ایک پاکستان اپنا مسلم لیڈی تھی, وہ مکہ سے آئی شریف سے, حج کر کے آئیں. وہ کہتے ہیں وہاں بھی لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہاتھ لگاتے ہیں پیچھے سے, وہاں اندر حرم شریف کے اندر. اب یہ اندازہ کر لیں. اور کوئی سوال ہے عرفان شاہ صاحب؟ شکریہ جناب, خدا حافظ. تھینک یو عرفان صاحب. انتظار کیجیے گا آپ کا جو ہے وہ جواب بھی کچھ دیر میں. جب ہم شروع کرتے ہیں اس طرف آتے ہیں جواب دینے کی طرف, تو یقینی طور پہ آپ کا بھی سوال کا جواب آپ تک پہنچے گا. مولانا صاحب 5 سوال تو ہو چکے ہیں ہمارے پاس, ابھی ایک لے لیں. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں تعارف کرائیں گے. ہاں جی میرا نام عمران فضل ہے. جی عمران بدر صاحب. میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس کے اندر امام جعفر الصادق کے نانا کا بڑا پرچار کیا جا رہا تھا. تو کہا جا رہا تھا کہ ان کے نانا جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. تب ان کا جو نام تھا صادق اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے ان کو صادق کہتے تھے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پیچھے جو ایک پاکستان میں بڑی افواہ پھیلی ہوئی ہے اس کی, وہ سعودیہ کے مفتی نے جو فتویٰ دیا تھا کہ بیوی کا گوشت کھانا جو ہے وہ جائز ہے. ٹھیک ہے, اس کے 2 سوال ہیں میرے. جناب عمران فضل صاحب بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں, انتظار کیجئے. جس وقت جواب دینے کا سلسلہ شروع ہوگا آپ کا بھی سوال پہنچ جائے گا آپ تک, جواب اب تک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب قاضی صاحب میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جناب یعقوب صاحب کیسے آپ کو اور مولانا صاحب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. تو میں جناب آج میرا بھی چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر نبی کو جواب دیتے ہیں, بجائے اس کام کو سر انجام دینا چاہیے یا جواب دینے سے کیا اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جو نبی کو آگے سے جواب دیتا ہے بلکہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کر سولر نہیں ہوتا بلکہ آگے سے جواب دیتا ہے. تو جواب دینے والے کا کیا مقام ہے نبی کے سامنے جو ہمیں حامل آ جاتا ہے اور تابع داری میں آ جاتا ہے اور جو کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے آگے بات ماننے کے لیے تیار نہیں, اس کا کیا حال ہے جناب؟ یہ میرا ایک آج چھوٹا سا سوال ہے, آپ کی مہربانی ہوگی کہ مجھے آپ اس کا جواب دیں. شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ جناب. شکریہ یعقوب صاحب, شکریہ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. مسلسل کالز ہیں تو بھی میرے خیال میں کچھ جمع کے لیے سوالات نہیں, کالز کو روک دیں, کالز کو معذرت بھی کر لیں جناب. بالکل, جواب مکمل ہونے کے بعد پھر ہم کالز لیں گے, انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. فارمیٹ ہم نے ایسے رکھا کہ 5 سوال ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تسلی سے ہم ریپلائز دے دیں, جواب دے دیں, مکمل اور جامع جواب ہوں تاکہ آپ تک آپ مطمئن ہو سکیں, اور پھر ہم کالز لیں گے. تھوڑا سا انتظار کریں, ابھی ہم جوابات کی طرف جاتے ہیں. مولانا صاحب جی, کامن سا کوشچن احمد صاحب نے کیا, شیعہ حضرات مسجد کو امام بارگاہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں سوال معذرت کے ساتھ خود کنفیوژن کا شکار ہے. سوال ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شیعہ حضرات مسجد کو امام بارگاہ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی شیعہ مسجد کو امام بارگاہ نہیں کہتا ہے, مسجد کو مسجد ہی کہتا ہے, امام بارگاہ کو امام بارگاہ کہتا ہے. دونوں کے الگ الگ احکام ہیں. میرے بھائی احمد آپ سن لیں غور سے, ہمارے یہاں بھی مسجد ہے اور مسجد کا بڑا احترام بھی ہے, اور مسجد ہمارے یہاں بھی لگاتار ہر شہر میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں مسجد ہی نہیں ہے یا مسجد کا نام ہم امام بارگاہ رکھ دیتے ہیں, نہیں, مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بھی ہوتی ہے, وہ اس کا بھی ایک مقصد ہے. دونوں باتوں کو میں جلدی سنا دوں, اس پر توجہ کیجئے.
مسجد کو اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے احکام ہمارے یہاں قرآن اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی روشنی میں بڑے سخت بتائے گئے ہیں کہ مسجد کی کوئی بھی چیز آپ بیچ نہیں سکتے، مسجد کی جگہ پر کوئی بھی آپ فیملی وہاں زندگی بسر نہیں کر سکتی، وہاں پر مسجد کو ایک لمحے کے لیے بھی مسجد کی کسی بھی سرزمین کو، اس کی دیوار کو، اس کی چھت کو، اس کی زمین کو، اس کے فرش کو آپ نجس نہیں کر سکتے۔ اگر نجس ہو جائے کسی وجہ سے تو فوراً اس کو پاک کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور بہت سارے مسجد کی کوئی چیز آپ باہر نہیں لے کے جا سکتے، مسجد کی کسی چیز کو آپ بیچ نہیں سکتے، یہ سارے جو ہے سخت کنڈیشنز ہیں۔ تو مسجد بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے، کچھ جگہوں پر جیسے اب یورپ میں آ گئے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی چیزیں بناتے ہیں، مرکز سینٹر بناتے ہیں اور وہ پھر موو وہاں سے کرنا پڑتا ہے یا اس سے بڑی جگہ لینے کے لیے اس کو بیچنا پڑتا ہے، مسجد آپ بیچ نہیں سکتے۔ تو یہاں پر چونکہ مسجد کے احکام بڑے سخت ہیں، اس لیے ایک کامن ملٹی پرپز سینٹر کے طور پر لوگ بناتے ہیں کہ امام بارگاہ کے نام ہم دیں، اس کو اگر بیچنا بھی پڑ جائے تو ہم بیچ سکیں، موو کرنا پڑے تو وہاں سے موو بھی ہو سکیں۔ تو اس لیے اکثر یہاں پر جو ہے نا مسجد کا نام بہت کم نظر آتا ہے، ورنہ مسجد پاکستان میں الحمدللہ شیعوں کی بہت ساری مسجدیں ہیں، انڈیا میں شیعوں کی بہت ساری مسجدیں ہیں، بہت مشہور مسجدیں، ایران میں تو ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں مساجد موجود ہیں، عراق چلے جائیں ہر محلے میں جہاں پر موو کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں ساری آبادی شیعوں کی ہے، وہاں تو پھر سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ کوئی چیز مسجد کے نام سے بنے اور اس کو بیچ دیں۔ تو وہاں پر آپ چلے جائیں، لبنان میں چلے جائیں، بحرین میں چلے جائیں، دنیا بھر میں آپ کو شیعہ کمیونٹی کے اندر جا کے دیکھنا ہوگا، مسجد ہوتی ہے، اس کے احکام بھی بہت ہیں، اور مسجد کو مسجد ہی کہا جاتا ہے، امام بارگاہ نہیں کہا جاتا۔ البتہ اس کے ساتھ امام بارگاہ کا جو کانسیپٹ ہے، امام بارگاہ میں گنجائش یہ ہے کہ کوئی کافر بھی آنا چاہے آ سکتا ہے، ویلکم ہے۔ امام حسین کے ذکر میں ہر کوئی شریک ہونا چاہے شریک ہو سکتا ہے، چنانچہ ہندوستان میں ہندو آتے ہیں، سکھ آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں اور مجلس میں حصہ لیتے ہیں، مجلس میں شرکت۔ مجلس ایک ایسی عبادت ہے جس میں کسی طرح کی کوئی مسلک کی بھی پابندی نہیں ہے، کوئی مسلک کی پابندی نہیں ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے۔ اس لیے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ امام بارگاہ کے احکام مسجد جیسے نہیں ہیں کہ کسی کو آنے سے روکا جائے، یہاں پر ہر ایک کو آنے دیا جائے۔ یہ ذکر اہل بیت اطہار کے لیے، ذکر مولا حسین علیہ السلام کے لیے، چونکہ معصوموں کا، اماموں کا ذکر ہو تو اس لیے ان کے نام سے کہہ دیا جاتا ہے امام بارگاہ یا امام باڑہ۔ لیکن جو مسجد ہے اس کی اپنی جگہ پر اہمیت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اور اس کا وجود بھی شیعوں میں ہوتا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیعوں کے یہاں مسجد نہیں ہوتی ہے، مسجد کو امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ چلیے دوسرا سوال۔ صاحب، وہ جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جانا، قرآن اور میرے اہل بیت، تو ہم قرآن مسجد ہیں ہماری، اور ساتھ ہی اہل بیت ہیں کہ امام بارگاہ ہمارے ساتھ بالکل ہوتا ہے۔ مسز ظفر کا سوال تھا لندن سے، ریاض میں، مدینہ میں روضہ رسول کے پاس جو ٹکڑا موجود ہے اس کو جنت یہ وہ چیز ہے کہ جس کو شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی سارے مسلمان مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ایک جو ٹکڑا ہے زمین کا، روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ یہ روضۃ من ریاض الجنہ، روضہ کہتے ہیں باغ کو۔ تو کیا اس زمین کو کسی خاص وجہ سے کہا گیا ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ اہم سوال ہے، اس کو لے کے ہر کسی نے اپنی اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، واقعاً بھی بہشت کا ایک ٹکڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کے گھر اور ممبر کے درمیان رکھ دے تاکہ لوگ آئیں تو اس جگہ پر اللہ کی عبادت کریں اور جنت کا ایک تھوڑا سا مزہ وہاں پر، لطف وہاں پر جا کے لے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو دوسری بات ہے، اکثر عرفاء کہتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر جو آج تک مخفی ہے، نہیں معلوم کہ سیدہ کو کہاں دفن کیا گیا ہے، کہتے ہیں ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ وہ حضور کے گھر اور ممبر کے درمیان دفن ہوئی ہو۔ سیدہ کا جہاں مدفن ہے وہی جنت ہے، وہی جنت کا ایک ٹکڑا ہے، وہی ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر عبادت کرنے کا ہزاروں گنا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو عرفاء کا خیال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں پر سیدہ سلام اللہ علیہا کو دفن کیا گیا ہو۔
رات کی تاریکی میں آپ نے خود وصیت فرمائی کہ کسی کو خبر بھی نہ دیں، کوئی بھی اس وقت دفن کرتے وقت بھی موجود نہیں تھا سوائے چند خاص افراد کے جو محرم راز تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ یہ خود بھی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے تمام امت مسلمہ کے لیے کہ تمام 1.25 لاکھ کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام موجود ہیں، تو کلمہ جس کا پڑھتے ہیں ان کی ایک اکلوتی بیٹی ہے، اور اس ایک اکلوتی بیٹی کے جنازے کو بھی اس غربت میں دفن کیا گیا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ کیا ہوا تھا کہ سیدہ نے کسی کو بھی شامل نہ ہونے دیا، کسی کو بھی شامل ہونے نہ دیا، خاص کر جو حکمران تھے؟ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس پر غور کرے امت مسلمہ، سوچے کہ آخر کیا بات تھی کہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے مولا علی سے یہ وصیت فرمائے کہ کسی کو خبر نہ کرنا میرے، اور یہ کہاں کہاں نہیں لکھا ہوا ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے، کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ جو روضۃ من ریاض الجنہ جو ہے وہ ایک نقطہ نظر سے کہ جو عرفہ کا ہے وہ یہ کہ ممکن ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وہاں مدفون ہو، لیکن کوئی بھی کسی چیز کو یقینی صورت میں نہیں کہہ سکتا ہے۔ آگے جناب اس سوال میں جو جواب آپ کا آیا ہے، میں یہ یقین سے کہوں گا، دیکھیں کوشش کریں، جستجو کریں، تلاش کریں۔ آپ دوسرے عقیدے یا دوسرے فقہ سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ تمہارے عقائد ایسے کیوں ہیں، کبھی یہ بھی کوشش کریں جاننے کی کہ جو باتیں آپ نہیں مانتے ہیں وہ کیوں نہیں مانتے ہیں۔ کبھی یہ ضرور کوشش کریں کہ بنت رسول کے ساتھ کیا ہوا تھا، اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا تھا، پڑھیں جا کے، ان لوگوں سے ضرور پوچھیں جو آپ کو گائیڈ یا مس گائیڈ کرتے ہیں، کبھی خود جا کے ریسرچ ضرور کریں، آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ نقوی صاحب کا سوال ہے لندن سے کہ ہم برہنہ آتے ہیں دنیا میں تو پھر جسم کو کیوں ڈھانپتے ہیں، بیسیکلی وہ ان کا سوال اسی کے گرد تھا۔ اس میں میں تھوڑا سا ان کے سوال کو بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایڈریس اس طرح کروں کہ پیدا تو برہنہ ہوتے ہیں، کوئی لباس کسی کے ماں کے پیٹ میں ہوتا نہیں ہے کہ جو لباس پہن کے آئے۔ یہ سوال غیر معقول ہے کہ بھائی جو آپ کے جسم کے گوشت سے خون سے بچہ بنا ہے اس کو باہر کا مادی کپڑا کہاں سے مل جائے گا کہ وہ کپڑا پہن کے آئے گا؟ تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ لباس پہن کے کیوں نہیں آیا، وہ تو آئے گا جس چیز سے بنا ہے اسی چیز سے آئے گا، لہٰذا اس کا ننگا پیدا ہونا، برہنہ پیدا ہونا یہ ایک معقول اور بالکل ہی فطرت کے مطابق ہے۔ لیکن کیا ہر مرنے والے کو ننگا کر کے دفن کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ آپ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، آپ یہودی ہوں، آپ مجوسی ہوں، حتیٰ دہریے ہوں، ان کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ سنوار کے بنا کے سب سے بیسٹ سوٹ میں ان کو رکھ کے، یہ کہاں کس نے کہا ہے کہ ان کو کپڑے اتار کے ننگا دفن کیا جاتا ہے؟ یہ تو نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے نہایت ہی غیر انسانی عمل ہے، ہر مذہب کے نزدیک نہایت ہی غیر انسانی اور غیر فطری اور غیر معقول طریقہ ہے، نامعقول طریقے کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ اب اگر مرتے ہوئے اس کو لباس دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ لباس مرد کی یا عورت کی جسم کا ایک لازمہ ہے، جو پیدا نہیں ہوا وہ تو پیٹ کے اندر تو کوئی لباس پہن نہیں سکتا نا، لباس تو باہر بنتا ہے۔ عقل اور شعور سے سوچیں تو جیسے جیسے عقل ترقی کرتی ہے، جیسے پیدا ہوا کوئی انسان گوشت بھی نہیں کھاتا، پیدا ہوتے ہی وہ جو ہے نا اٹھا کے پھل بھی نہیں کھاتا، حالانکہ بعد میں کھاتا ہے۔ کیوں کھاتا ہے؟ جو پیدا ہوا تو دودھ پی رہا تو آخری وقت تک دودھ پیے؟ نہیں، اس کی پروگرس ہے، اس کی ضرورتیں جیسے جیسے بڑھتی جائیں گی اسی حساب سے اس کو آگے بڑھنا ہوگا، اس کے نشو و نما کے حساب سے۔ وہ ابھی لیٹا ہوا تھا اتنا محتاج کہ ہر کسی کی گود میں جب تک نہیں جائے گا تب تک اسے سکون نہیں ملے گا، لیکن آگے بڑھتا جائے گا۔ اب اس کو اگر پھر بھی کہیں کہ نہیں تم لیٹے ہوئے آئے تھے تو تمہیں لیٹے ہوئے رہنا ہے، تمہیں کھڑے نہیں ہونا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، چلنا نہیں ہے، کیونکہ نہ چلتے ہوئے آئے تھے، کوئی چلتا ہوا آیا دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں۔ نہ تم بیٹھ سکتے تھے، تم تو آئے تھے تو آخر وقت تک تم اسی طرح کرو، نہیں، وہ پروگرس ہے۔ پروگرس کا ایک حصہ یہ کہ جب تم اس حد تک پہنچ جاؤ کہ تمہارے اعضاء میں جو بدن کے اندر شرمگاہ ہیں اس کو چھپاؤ، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اسی نے حکم دیا ہے کہ تم جب
اس لائق ہو جاؤ کہ تمہارے اندر اچھے برے کی تمیز پیدا ہو جائے تو تمہارے بدن کو تم ڈھانپو تاکہ کسی اور سے تم یا تم سے کوئی اور گناہ کا ارتکاب نہ کرے. جی بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب عرفان شاہ صاحب لندن سے سوال تھا ان کا, انہوں نے کوٹ کیا میتھیو گاسپل کے کوٹ کو کہ عورت کی طرف غلط نگاہ سے دیکھنا بھی ایڈلٹری ہے. جی ہاں, یہ ایک مقدمہ ہے اور ہر بات کو جو ہے نا ایک ہو جائے تو پھر تو ناانصافی ہوگی کہ جو خود ایڈلٹری ہے وہ اس کے برابر خالی بری نگاہ ڈالنا, دونوں ایک ہو جائے تو پھر اللہ نعوذ باللہ ناانصافی کرے گا کہ دونوں کو ایک ہی طریقے کی سزا دے. اسلام اس کی سخت سزا دیتا ہے جیسا میں نے عرض کیا, لیکن زنا کے اگر 80 کوڑے ہیں تو بری نگاہ ڈالنے والے کے لیے 80 کوڑے نہیں ہیں سزا. اس کے لیے تنبیہ ہے, اس کے لیے تعزیر ہے, اس کو ڈرایا جائے گا, اس کو آئندہ نہ کرنے کی تاکید کی جائے گی, اور اس کو ظاہری طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ذلت ہوگی, اعتبار اس کا ختم ہو جائے گا, اور وہ اس کی ناموس پہ بھی لوگ نگاہ کریں گے. مقافات عمل کا اس کے پاس بالکل جائے گا. دوسرا سوال یہ پوچھا تھا انہوں نے کہ وائی ناٹ اے وومن کین لیڈ فرام دا فرنٹ. دونوں پیرن میں پوچھا ہے انہوں نے کہ جی وہ سماجی طور پہ بھی کیوں نہیں قیادت کر سکتی اور پھر امامت کیوں نہیں کر سکتی. دیکھیے دو میں سے کسی ایک کو تو لیڈ کرنا ہے, مرد کو یا عورت کو. دونوں لیڈ نہیں کر سکتے. جب دونوں لیڈ کریں گے تو کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. یہ مرد کو لیڈ کرنا ہے. گھر میں بھی اگر کوئی ایسا گھر آپ دیکھیں کہ مرد بھی کہتا ہے میں بھی لیڈ کرتا ہوں, عورت بھی کہتا ہے, اس گھر کے بچے بھی کبھی صحیح تربیت ان کی نہیں ہوگی, سب کنفیوز ہوں گے, پڑوسی بھی پریشان ہوں گے کہ دونوں دو لیڈر ہیں بھائی ان کے گھر میں اور جھگڑا شروع ہو رہا ہے. لیڈ تو ایک ہی کو کرنا ہے. اگر مرد لیڈ نہ کرتا, عورت ہی لیڈ کرتی, تو پھر مرد کو یہی اعتراض ہوتا نا کہ بھائی ہم کو کیوں نہیں کہا گیا, عورت کو کیوں کہا گیا کہ وہ لیڈ کرے. تو بہرحال ایک کو تو کرنا ہے. اب اللہ جو دونوں کا خالق ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون لیڈ کرے کون لیڈ نہ کرے. جیسے میں نے عرض کیا یہ آئی پیڈ ہے, یہ آئی فون ہے, اس کے بنانے والے کا حق ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون کس طرح آپریٹ ہو, اس کو کیسے آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی خواتین کے اندر جو خوبیاں رکھیں وہ مردوں میں نہیں رکھی, مردوں میں جو خوبیاں رکھی وہ عورتوں میں نہیں رکھی. مردوں میں یہ خوبی رکھی کہ وہ بہت سارے خطرات کو فیس کر سکتا ہے, بہت سارے چیلنجز کو فیس کر سکتا ہے, بہت سخت اور کٹھن منزل سے گزر سکتا ہے, مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے. عورتوں کے لیے یہ بات نہیں ہے. عورتوں کے لیے کچھ اور ذمہ داری ہے کہ جو مرد نہیں کر سکتا. ایک دن عورت مرد کا کام نہیں کر سکتی ہے, جو مخصوص مرد کا کام ہے وہ عورت نہیں کر سکتی, اور ایک دن کے لیے بھی اگر مرد کو ہم عورت کا کام دے دیں وہ نہیں کر سکتی ہے. ہر ایک کو اپنے مرد نہیں کر سکتا ہے, ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر اللہ نے ذمہ داری دی ہے. لیڈ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف مرد کو دی گئی ہے, عورت کو نہیں دی گئی ہے. اس لیے کہ اس کے لیے میں نے عرض کیا نا کہ اس کے لیے وہ جو مضبوطی اور قوت قلبی کی ضرورت ہے وہ مردوں میں اللہ نے رکھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی بھی اسٹیٹس نہیں رکھتی, وہ جو کام کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا. میں مثلا ایک ہی جملہ کہوں گا, ہر مرد کی کوئی نہ کوئی ماں تو ہے نا, ہے نا. اگر مرد لیڈر ہے تو لیڈر کی جو ماں ہے وہ عورت ہے. کنگ عورت نہیں بنتی, کوئی نہیں بنتی, تو کنگ میکر تو ہے نا, تو اس کی بھی اپنی فضیلت ہے. از دامن زن مرد بے معراج میرود. اگر سرکار دو عالم معراج تک بھی گئے ہیں نا مرد ہونے کے ناطے, کسی ماں کے بیٹے ہیں, اس ماں کی آغوش سے ان کو معراج کی وہ منزل ملی ہے. تو عورت بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن لیڈ نہیں کر سکتی. البتہ ظاہری نماز کی جو بات ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح سے مرد جو ہے نا وہ گمراہ ہو سکتا ہے, تو کیا مرد اتنا کمزور ہے کہ وہ اتنی سی بات سے. دوسری طرف بھی تو آپ دیکھیں, کیا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو کریں کہ جن چیزوں سے دوسرے گمراہ ہو رہے ہوں. اگر آپ فرض کریں سارے مرد بہت اسٹرانگ ہیں, کمزور کوئی نہیں ہے, تو کیا ان کا آپ اس طرح سے بھی امتحان لیں گے کہ سامنے کوئی عورت ننگی آنکھ کھڑی ہو جائے, یا پھر کوئی عورت جو ہے ان کو لیڈ کرے اور ان کے اعضاء و جوارح سے وہ امتحان میں پڑ جائیں؟ کیوں بار بار امتحان میں پڑھیں؟ کس نے کہا ہے کہ ایسا کرو؟ لہٰذا یہاں جو خدا نے کہا ہے اس کو سامنے رکھنا ہے جو کہ خالق ہے,
اور اس سے بہتر کوئی اس کا جواب نہیں ہے کہ ہم دونوں اللہ کے بندے ہیں، مرد بھی عورت بھی. جس کو جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اسی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا. مرد کو ذمہ داری لیڈ کرنے کی دی ہے، عورت کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. عمران صاحب تھے جی لندن سے. امام جعفر صادق کے نانا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو نانا تھے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر تھے. دیکھیے حضرت قاسم کے والد جو ہے نا محمد بن ابوبکر، وہ محمد ہے نانا، نہ کہ ابوبکر کے جو بیٹے تھے محمد بن ابوبکر وہ ان کے نانا ہیں. ٹھیک ہے. اور محمد بن ابوبکر کون ہے؟ محمد بن ابوبکر کون ہے؟ حضرت ابوبکر بیٹے ضرور ہیں، لیکن یہ محمد بن ابوبکر وہ ہیں کہ جو اپنے باپ کی خلافت کو نہیں مانتے تھے اور مولا علی کی خلافت میں اور مولا علی کی معیت میں مولا علی کے زیر تربیت رہے. یہاں تک کہ کہتے تھے کہ مجھے کاش کوئی یہ کہے کہ میں محمد بن علی ہوں نہ کہ محمد بن ابوبکر. محمد بن ابوبکر کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت عمیس حضرت علی علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد. اور حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد جب اسماء بنت عمیس مولا کائنات کے گھر آئیں، تشریف لائیں، تو ان کے پاس جو بیٹے تھے محمد، ان کی تربیت میرے مولا نے کی. اور میرے مولا نے حضرت محمد بن ابوبکر کو اتنا مضبوط مومن بنا دیا تھا کہ فخر کرتے تھے. آپ نے ان کو گورنر بنا کے بھیجا مصر کا. اور معاویہ ابن ابو سفیان نے حضرت محمد بن ابوبکر کو شہید کیا اور لاش جو ہے وہ جلا دی. اب ذرا پوچھنے والا کوئی پوچھے ان سے کہ جو یہاں پر آ کر کے اچانک محمد بن ابوبکر کی یاد تازہ کر دیتے ہیں، تو ذرا وہ بھی تو سوچیں کہ محمد بن ابوبکر کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ کیا مانتے ہیں ان کو؟ آپ تو ان کو ایک صحابی کی بھی حیثیت سے نہیں تسلیم کرتے. آپ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. اور ان کا قاتل آپ کے نزدیک امیر ہے. ان کو جو شہید کرنے والا ہے آپ اسے بہت بڑے احترام کے ساتھ پکارتے ہیں اور بلکہ صحابیت کا سارا جو ہے وہ خوبیوں کا مجموعہ جو ہے اس کو قرار دیتے ہیں. ذرا آپ اس پر تو انصاف کریں نا کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے نانا محمد بن ابوبکر ہیں. محمد بن ابوبکر وہ ہیں کہ جو حضرت ابوبکر کی خلافت کو نہیں مانتے تھے، حضرت علی کے ساتھ رہتے تھے اور مولا علی علیہ السلام ان کی تربیت کی. اسی لیے آپ نے حضرت محمد بن ابوبکر سے کوئی نہ روایت لی ہے، کسی کتاب میں ان کی روایت نہیں ہے. تو پھر آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ کنٹروورسیز تو کریٹ کرنی ہے نا، اور جہاں پہ وہ نام آ جاتے ہیں خاص طور پہ بنی امیہ کے تو پھر مسائل آ جاتے ہیں. بالکل امام جعفر صادق علیہ السلام صادق ہیں تو اللہ کا دیا ہوا یہ لقب ہے. کسی حکمران نے آپ کو یہ لقب نہیں دیا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا لقب نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کے ذریعے سے خدا نے یہ لقب آپ کو دیا. یہ جو کونوا مع الصادقین ہے، اللہ کا حکم ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. وہ جو 14 صادقین ہیں ان میں سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. لہٰذا ان کا اس لقب سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ اگر تعلق بھی ہے تو وہ صدیق اکبر صرف مولا علی ہے. ابن ماجہ جیسے سنن ابن ماجہ میں تک یہ حدیث موجود ہے کہ کائنات میں صرف ایک صدیق ہے، صدیق اکبر، وہ مولا علی علیہ السلام. جناب شاہ صاحب، یقینی طور پہ سوال کا بھرپور جواب ملا ہے. شجرہ بھی نہیں ہے اور لقب کیوں ہے وہ بھی آپ تک پہنچ چکا. ہمارے سینئر کالر، سینئر ویور یعقوب صاحب نے دلچسپ سوال کیا ہے جی. اور یقینی طور پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ صلح حدیبیہ کیا ہم حق پہ ہیں؟ جو انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ کلمہ پڑھ کر بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم حق پر ہیں اور نبی کی بات نہیں مانتے یا ان کی آواز پہ آواز بلند کرتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے اسلام میں، کیا کہتے ہیں؟ اصل میں بہت عمدہ سوال ہے. یہی بات سمجھنے کی ہے. بعض لوگ جو ہے نا ایک لفظ ہے ادب، ٹھیک ہے،
ادب کے اس لفظ کا خیال کرتے ہوئے بے ادب کا بھی ادب رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کیسا ادب ہوا؟ کہتے ہیں نا ادب ہے، ہم اس لیے کسی کے خلاف نہیں بول سکتے. بالکل. حتیٰ اگر کوئی رسول اللہ کے ساتھ بے ادبی کرے. یہ کیسا ہے تمہارا ادب کہ تم اس بے ادب اور گستاخ رسول کا تو ادب کرتے ہو، لیکن رسول اکرم کا ادب کا کوئی خیال نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں ہم ادب والے ہیں، جو ادب رسول اللہ کا کرتے ہیں اور جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آواز اونچی کر کے بات کرتے ہیں. قرآن نے کہا کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر تم آواز اونچی کرو رسول اللہ کی، بولو، جھگڑا کرو حضور کی موجودگی میں. تم سے بڑا کوئی دنیا میں گستاخ نہیں ہے. تمہاری حیثیت اللہ کے نزدیک بھی نہیں رہ جاتی، رسول اللہ کے نزدیک بھی نہیں رہ جاتی، لہٰذا ہمارے نزدیک بھی نہیں رہ جاتی. یہ بے ادب رسول کا گستاخ کوئی ہوتا ہے اگر ہمارے نزدیک ثابت ہو گیا ہے تو ہم اس کا ادب نہ کریں گے تو ہم ادب کر رہے ہیں رسول اللہ کا. یہ نہیں کہ ہم ان کا بھی ادب کریں اور پھر کہیں رسول اللہ کے بھی ہم ادب کرنے والے ہیں. کیسے ہم رسول اللہ کے ادب کرنے والے ہیں؟ حضور اگر ہو، حضور کے سامنے ایک آدمی گستاخی کرے، دوسرا آدمی کہے کہ آپ کو بھی سلام جو گستاخی کر رہا ہے، آپ کو بھی سلام کہ جو آپ کی گستاخی کرنے والے کو آپ برداشت کر رہے ہیں، تو کیا اس آدمی کو حضور کہیں گے کہ بہت اچھے تم ادب کرنے والے ہو؟ نہیں، کہیں گے تم بھی اس جیسے ہو، کیونکہ ادب اس نے نہیں کیا تھا، تم بھی اس کا ادب کر کے بتا رہے ہو کہ تم میرے نزدیک بھی بے ادبی کر رہے ہو، میرے سامنے بھی بے ادبی کر رہے ہو. تو لہٰذا بہت عمدہ سوال ہے ان کا. جواب کے لیے تھوڑا سا عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے. عقل یہ ہے کہ بے ادب رسول اللہ کا کوئی ہے تو ہمارے نزدیک اس کا کوئی ادب نہیں ہے. چلیے آگے. مجھے اس پہ ایک اور جو ہے وہ واقعہ یاد آیا، فتح مکہ جی، کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ اشارہ کریں تو ہم شہید اس کو قتل کر دیں. ہاں نہیں، وہ الگ واقعہ ہے. اس کا معافی مانگنے آ گئے تھے کہ جی ہمیں معاف کر دیا جائے. اچھا عمران صاحب، سوالات تو تقریباً ہمارے سارے پورے ہو گئے. ایک سوال، کیونکہ بریک کا بہت قریب ہے وقت اور ابھی ٹیلی فون لائنز پہ بھی ہمارے پاس جو ہے قرآن مجید کی آیت کو میں پڑھ کے سنا دوں جب تک کہ آپ بریک نہ لیتے. جی جی. بہت عمدہ اور بہت واضح آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی مکرم کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اپنی بات کو بلند آواز میں بڑے روب دبدبے کے ساتھ نہ پیش کرو جیسے تم آپس میں کرتے ہو. کیوں؟ پہلی سزا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تم ایسا کرو گے تو تمہارے سارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس، اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو اگر کوئی اونچی آواز میں بولے کہ نبی مکرم کی آنکھ کھلے اور کہیں قوموا عنی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہمارے نزدیک کیسے وہ باادب ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. چلیے میرے خیال میں ابھی ہمیں ایک ہم کال لے لیتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابدی صاحب سے میرا سوال جو ان کو مسجد کا کیا تھا، اس میں جب انہوں نے بتایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نجران کا ایک وفد آیا تھا جو مسجد نبوی میں ان کا جب ٹائم ہو گیا عبادت کا، بھی وہ اسلام نہیں لے کے آئے تھے تو ابھی ڈسکشن کے لیے آئے تھے، تو ان کا ٹائم عبادت کا ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی کہ ہمارا عبادت کا ٹائم ہو گیا، تو انہیں مسجد نبوی کی آدھی جگہ صحابہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو صاف کر کے جگہ صحیح ٹھیک کر کے یہ عبادت کر لیں. اس کے بعد پھر ڈیبیٹ ان کے ساتھ چلی تو بعد میں ایمان لائے، تو اس وقت تک تو انہیں مسجد نبوی میں اجازت دی کہ عبادت کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو آپ نے مسجد کا جو احمد صاحب آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ مسجد نبوی کا احاطہ پہلے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا؟ جی جی. مسجد نبوی کی جو جگہ تھی وہ مقدار اور اس کا جو حصہ وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا اس وقت؟ نہیں،
اس وقت تو ایک کچی عمارت کھجوروں کی ہوتے بالکل بالکل صحیح بات آپ نے فرمایا نہ اس وقت کوئی چھت تھی. سن لیں احمد صاحب, اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2-3 دفعہ ہو کے آیا ہوں. جب انہوں نے اہل سود نے ابھی بڑھائی ہے یا اس سے پہلے ترکیوں نے بنائی تھی, وہ بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. جو انہوں نے ابھی بڑھائی ہے, جو اسامہ بن لادن کی کمپنی ہے, وہ بن لادن کمپنی نے بنائی ہے. ابھی مکہ کو بھی بنایا اور مسجد نبوی کو بنایا. تو سی کرتے گئے اور جو زمانے سے ہوتی آئی, اس وقت جتنی جو مسجد تھی یا جتنا جو حصہ ہوگا, آپ کی خدمت میں عرض کروں اس وقت جی روایت ملتی ہے. جی ہاں بالکل جی, میں صرف آپ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. میں تو آپ کے جو نا سنتا رہتا ہوں پروگراموں میں, کیونکہ میرے دوست ہیں شیعہ حضرات ہیں. میں رہتا بھی پاکستان میں بالکل ہمیں کالونی. احمد صاحب میرے سوال کا جواب آپ دیں. پہلے یہ بتائیں, میں نے جو بتایا آپ کو جواب میں کہ ہم مسجد ہمارے پاس بھی ہوتی ہے اور مسجد کو ہم امام بارگاہ کا نام نہیں دیتے, آپ اس سے مطمئن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں, میری عرض یہ ہے, میں دیکھا جب بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ گزرتے ہیں, ہمارے راستوں میں امام بارگاہ آتی ہیں, تو وہاں پہ مسجد میں نے جب بھی یہ میرے دوست جو ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بالکل یہ نہیں پتا ہے کہ شیعہ کی مسجد ہوتی ہے؟ نہیں, مجھے نہیں. آپ نے جو بتایا تو ابھی آپ نے جو بتایا کہ مسجد اسی کے ساتھ ملکہ ہوتی ہے, مجھے یہ ذرا بتا دیں جی. امام بارگاہ کے ساتھ ہی ملکہ ہوتی ہے یا؟ دیکھو مسجد ہوتی ہے, میں عرض کر رہا ہوں نا مسجدیں. بند کر کے آپ بتائیں دوبارہ. چلیں ٹھیک ہے, میں بتا چکا ہوں. پھر آپ جو ہے نا اس کو ہر جگہ پر جہاں جہاں شیعوں کی کثیر آبادی ہے وہاں پر مسجد بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی امام بارگاہ بھی ہوتی ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ مسجد کے احکام ذرا سخت ہیں. امام بارگاہ کے لیے تو گنجائش ہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے, مسجد کے لیے کنڈیشنز ہیں. سرکار دو عالم نے, آپ نے جو ابھی آ کے بتایا کہ مجوسیوں کو جو آئے تھے اہل نجران کی, ان کو اسپیشل اجازت دی تھی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد جو احکام آئے ہیں وہ پھر لاگو نہیں ہوتے. اس کے احکام آئے ہیں. اسی لیے وہابی بھی جو ہے نا وہاں پر حرم حضرت رسول اکرم یعنی مدینے اور مکے دونوں حرمین کے اندر کسی مشرک کو آنے نہیں دیتے. وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ صرف شیعہ تو نہیں ہے نا, وہ خود بھی وہاں آنے نہیں دیتے. پہلے رسول اللہ نے آنے دیا ان کو, نماز بھی پڑھنے دی, ان کی عبادت کرنے بھی دی جیسا کہ انہوں نے بتایا. تو وہ پہلے تھا. اس کے بعد حکم اللہ کا آیا جب مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو گئی اور ایک اسلامی نظام قائم ہو گیا, تو اس وقت سرکار نے جو ہے نا باقاعدہ پابندی لگائی. اللہ کے حکم سے قرآن کی آیت موجود ہے. پھر جو ہے شیعہ سنی دیوبندی کوئی بھی ہو, سب مانتا ہے کہ وہاں مسجد میں حرم مسجد نبی میں یا مسجد الحرام میں کسی مشرک کو آنے نہیں دیا جاتا ہے. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے جو احکام ہیں وہ مختلف ہیں, اور جو امام بارگاہ ہے اس میں تو یہ گنجائش ہے کہ کوئی بھی وہاں شرکت کرے. اس لیے ہمارے یہاں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, مسجد بھی ہوتی ہے, امام بارگاہ بھی ہوتی ہے. آپ نے جو کہا نا کہ وہاں مسجد ہوتی ہی نہیں ہے, تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں شاید نہیں ہوتی ہوگی, لیکن آپ ذرا ابھی دنیا میڈیا کی دنیا آنکھ کھول کے دیکھیں, انٹرنیٹ پہ جائیں, ہزاروں نہیں لاکھوں شیعہ مسجدیں آپ دنیا بھر میں تلاش کر سکتے ہیں. ان کی خوبصورت عمارتوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جی انفیکٹ پاکستان میں بہت زیادہ موجود ہے. مولانا صاحب سوالات اور جوابات کا سلسلہ چلتا رہے گا, لیکن ہمیں بریک پہ جانا بہت ضروری ہے, اسی سے ہماری کنٹینیوشن رہتی ہے. ناظرین تھوڑا سا انتظار اور چند لمحوں کے بعد پھر سے ملاقات کرتے ہیں. ایٹ دا مومنٹ ٹیک اے بریک.